الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير صدق اللہ مولانا العظیم. مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ. پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ. واجب صد احترام سامعین محتشم، حاضرین مکرم، عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام، جان نثاران صحابہ کرام، محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے اور اس کے بے شمار کرم سے تفسیر قرآن کے سلسلہ میں آج انشاءاللہ تعالی سورۃ آل عمران کا رکوع نمبر 8 انشاءاللہ ہمارے پیش نظر ہے. دعا گو رہیں خالق کائنات حق بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، جانبین کو عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ احد کا ذکر جاری و ساری ہے اور میدان جنگ میں منافقین اور کفار ان کی جو کیفیات تھیں اور جو ان کے ساتھ نہیں گئے
بے ایمان ہونے کی وجہ سے، کافر ہونے کی وجہ سے ان کی جو کیفیات تھیں اور ان کی زبان پر جو الفاظ آئے، وہ خالق کائنات نے اپنی لاریب کتاب میں شامل فرما کر ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع عطا فرمایا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، کافروں کی طرح نہ ہو جانا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا رب یہ نہیں چاہتا کہ ہم کسی بھی لحاظ سے کافروں کے پیروکار ہو جائیں یا ان کے تابع ہو جائیں یا ان کی طرح ہو جائیں۔ مومن کی ایک اپنی پہچان ہے، اس کا دین اپنا، اس کا مذہب اپنا، اس کا کلچر اپنا، اس کی تہذیب اپنی، اس کا تمدن اپنا، تو اسی کو لے کر چلنا اور اسی کے تابع رہنا، یہی مومن کے شایان شان ہے۔ فرمایا ایمان والو، کافروں کی طرح نہ ہو جانا۔ اور یہاں پر پھر آگے بالخصوص خالق کائنات نے ان کا ایک رویہ بیان کیا۔ وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ، جنہوں نے اپنے بھائیوں کی نسبت کہا، اِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا، وہ کہنے لگے اپنے بھائیوں کے متعلق جب وہ سفر یا جہاد کو گئے، کافروں کے بھائی جب وہ سفر میں یا جہاد کے لیے گئے تو کافروں نے کہا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ جب انہیں خبر ملی نا کہ میدان احد میں اور میدان بدر میں اتنے کافر مار دیے گئے، تو کافروں نے اپنے کافر بھائیوں کے لیے کہا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں جانے کی کیا ضرورت تھی، نہ جاتے تو نہ مارے جاتے۔ یا اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ جو منافقین مسلمانی کا لیبل لگا کر اہل ایمان کے ساتھ چلے گئے تھے بادل ناخواستہ، تو ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ اگر نہ جاتے، ہمارے پاس رہتے تو وہ نہ مارے جاتے اور نہ مرتے۔ اور تیسرا قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ منافقین کچھ تو چلے گئے تھے اہل ایمان کے ساتھ اور کچھ نہیں گئے، تو جو نہیں گئے انہوں نے ان کے بارے میں جو گئے تھے اور وہ پھر وہاں پر واپس بھی نہ آئے، تو ان کے بارے میں کہا کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ وہ مرتے نہ مارے جاتے۔ یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ان کا جانا ہی ان کی موت کا سبب بنا، اگر وہ نہ جاتے تو وہ بچ جاتے۔ اور یہ خیال ان کے دل میں رب نے کیوں ڈالا؟ فرمایا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، اس لیے کہ اللہ ان کے دلوں میں اس کا افسوس رکھے، کہ وہ افسوس کرتے رہیں، اس بات پر کڑتے رہیں، جلتے رہیں کہ وہ کیوں گئے تھے، وہ نہ جاتے ایسا ہو جاتا ویسا ہو جاتا، نہ جاتے تو بچ جاتے۔ تو ان کے بارے میں رب نے فرمایا کہ یہ ان کے دلوں میں اس لیے یہ خیال ڈالا گیا کہ وہ افسوس میں رہیں۔ اور پھر فرمایا واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ جلاتا اور مارتا ہے۔ یعنی اللہ نے
فرمایا کہ ان کا جانا ان کی موت کا سبب نہیں بنا. موت اور زندگی تو میرے ہاتھ میں ہے. اگر میں چاہتا تو میدان جنگ سے بھی وہ زندہ واپس آ جاتے، اور اگر میں چاہوں تو جو میدان جنگ میں نہ جائے اسے بھی موت آ جائے. تو جانا نہ جانا کوئی معنی نہیں رکھتا. اصل بات تو اللہ کی قدرت کی ہے، اللہ کی مرضی کی ہے، اس کی منشا کی ہے کہ وہ کب کس کو کہاں زندہ رکھنا چاہتا ہے، کہاں موت دینا چاہتا ہے. یہ تو اس کی مرضی کی بات ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. یہاں کام دیکھنے سے مراد نیتیں بھی ہیں کہ اللہ تمہاری نیتوں کو بھی اور تمہارے اعمال کو بھی دیکھ رہا ہے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور بے شک اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ، او متم یا مر جاؤ، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، تو اللہ کی بخشش، وَرَحْمَةٌ اور رحمت، خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ان کے سارے دھن دولت سے بہتر ہے. اب اس میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے خطاب فرما رہا ہے. فرمایا کہ تمہارا میدان جنگ میں جانا اور وہاں تمہارا شہید ہو جانا، یا میدان جنگ سے واپس آ کر موت سے ہمکنار ہو جانا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں تمہارے لیے بخشش بھی ہے اور اللہ کی رحمت بھی ہے. اور فرمایا خیر مما یجمعون، یہ اس چیز سے بہتر ہے، اس دھن دولت سے جو ان کے پاس ہے، یعنی کافروں کے پاس. کافروں کی ساری دولت بھی اگر مل جائے تو وہ اللہ کی بخشش اور رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ کی بخشش اور اس کی رحمت ہی بہترین چیز ہے، وہی کام آنے والی ہے اور وہی کامیابی سے ہمکنار کرنے والی ہے. وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اور اگر تم مرو یا مارے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو اللہ ہی کی طرف اٹھنا ہے. یعنی جو بھی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، منافق ہے یا کافر ہے، جو بھی ہے، جو بھی مرے گا اسے روز محشر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہوگا. وہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور پیش ہوگا اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے، اور اپنے اچھے یا برے اعمال اس کے سامنے ہوں گے اور وہ رب کی بارگاہ میں اس کا حساب دے گا. اب اس سے آگے خالق کائنات نے نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کا ایک پہلو اجاگر کیا ہے. فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، تو کیسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے کہ اے محبوب تم ان کے لیے نرم دل ہوئے. یعنی اے محبوب یہ اللہ کی کتنی مہربانی ہے اہل ایمان پر کہ اللہ نے تمہیں ان کے لیے نرم دل بنایا ہے. تمہارے غلام کوئی بھی غلطی کر جائے، کوئی بھی خطا ان سے ہو جائے تو آپ ان سے ناراض نہیں ہوتے، آپ سمجھاتے ہیں، آپ بتاتے ہیں، آپ رہنمائی فرماتے ہیں، آپ تربیت فرماتے ہیں، لیکن آپ ان سے قطع تعلق ہی نہیں کرتے، ان سے ناراض نہیں ہوتے. ہاں، سمجھانے کے لیے اگر کچھ وقت کے لیے ان سے آپ نہ کلام فرمائیں یا قطع تعلقی کر لیں تو وہ بھی آپ سے، آپ کی ناراضگی دل سے ان کے ساتھ نہیں ہوتی. اس لیے کہ رب فرماتا ہے کہ اے محبوب میں نے تمہیں اہل ایمان کے لیے نرم دل بنایا ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر تند مزاج سخت دل ہوتے تو وہ ضرور تمہارے گرد سے پریشان ہو جاتے. فرمایا محبوب میں نے تمہیں نرم دل بنایا ہے، اگر میں تمہارے دل میں سختی رکھتا اور تم سخت مزاج ہوتے تو یہ جتنے پروانے ہیں نا تمہارے، یہ بکھر جاتے، یہ دور چلے جاتے، یہ آپ کے ارد گرد نہ منڈلاتے.
لیکن یہ آپ کی نرم دلی کا ثبوت ہے کہ آپ کے غلام جہاں بھی ہوں وہ ہر لمحہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس آ کر گزاریں، اور وہ آپ کے ارد گرد رہنا چاہتے ہیں، آپ کے آس پاس رہنا چاہتے ہیں، آپ سے فیض اٹھانا چاہتے ہیں۔ اچھا، اب صحابہ کرام کی عظمت دیکھیے کہ رب تعالیٰ نے صحابہ کرام کو کتنی عظمت اور شان عطا فرمائی ہے۔ اس سے پہلے غالباً 2 جمعے یہ بات آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ صحابہ کرام سے چھوٹی سی ایک لغزش ہو گئی اس صورت میں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب تک میں تمہیں نہ کہوں تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ جنگ احد میں ایک ٹیلے پر آقا نے 50 صحابہ کرام کو کھڑا کیا تھا، تو بعد میں وہ صحابہ کرام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ملنے سے پہلے وہاں سے اتر آئے۔ اس کے لیے پھر صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں بھی ڈالا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں کئی مرتبہ ان کی معافی کا اعلان بھی فرما دیا کہ اے محبوب کے غلاموں، بے شک تم سے لغزش ہوئی ہے، لیکن میں نے وقتی طور پر تمہیں تھوڑا سا آزمائش میں ڈال کر تمہیں معاف فرما دیا ہے۔ تو اب ہمارے لیے کیا اس میں درس ہے کہ کوئی بھی صحابی ہو ان کے بارے میں تان والا جملہ ہماری زبان پر نہیں آنا چاہیے، بلکہ دل میں بھی ان کے لیے کوئی میل نہیں آنا چاہیے۔ یہی اہل ایمان کے شایان شان ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود تو پیچھے جا بجا اپنے محبوب کے غلاموں کی معافی کا اعلان کر دیا، لیکن وہ اتنا کریم ہے کہ اب وہ اپنے محبوب کے غلاموں کی خود سفارش کر رہا ہے اپنے محبوب سے کہ محبوب میں نے تو معاف کر دیا ہے، اب تو بھی انہیں معاف فرما دے۔ اللہ اکبر! کیا مقام ہے صحابہ کرام کا، کیا مرتبہ ہے کہ رب رب ہو کر سفارش کر رہا ہے۔ کیا فرما رہا ہے؟ فاعف عنہم، تم انہیں معاف فرماؤ۔ محبوب ہو گیا جو ہو گیا، انہوں نے قصدن نہیں کیا، ارادتاً انہوں نے ایسا نہیں کیا، ہو گیا ان سے جو بھی لغزش ہو گئی، ان سے کمزوری سامنے آ گئی، لیکن محبوب انہوں نے جان بوجھ کر تو نہیں کیا۔ وہ تیرے غلام ہے، وہ تیرے پروانے ہیں، تو شمع رسالت ہے اور وہ تیرے پروانے ہیں۔ محبوب وہ تو تیرے پاس سے ہٹتے ہی نہیں ہیں، وہ تو تیری آنکھوں کے سامنے رہنا چاہتے ہیں اور تجھے اپنی آنکھوں میں رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے محبوب فاعف عنہم، تو انہیں معاف فرما دے، تم انہیں معاف فرماؤ۔ اب یقین کریے یہ اتنے ایمان افروز الفاظ ہیں نا کہ آگے پڑھنے کا میرا دل ہی نہیں کر رہا، میرا دل کرتا ہے میں اسی کو پڑھتا رہوں کہ کیا شان ہے آقا علیہ السلام کے غلاموں کی، کہ جن کی سفارش خود رب رحمان فرما رہا ہے اپنے محبوب سے۔ اور پھر اگلی بات جو رب نے فرمائی ہے وہ بھی بڑی بات افروز ہے، فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، فرمایا محبوب انہیں معافی بھی فرما دو، اور پھر ان کی مزید معافی کے لیے میری بارگاہ میں بھی گزارش کرو کہ اے اللہ تو بھی انہیں معاف فرما دے۔ حالانکہ اس سے پہلے اللہ اپنے محبوب کے غلاموں کو معافی کا پروانہ عطا فرما چکا ہے، معافی کا اعلان اپنی زبان قدرت سے فرما چکا ہے، لیکن کہتا ہے محبوب نہیں، اب آپ بھی ذرا ان کی سفارش کیجئے نا مجھ سے کہ اے اللہ میرے غلاموں کو معاف فرما دے۔ اور پھر اللہ نے صحابہ کرام کی مزید دلجوئی کے لیے ایک اور حکم اپنے محبوب کو دیا، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، محبوب ان سے دوری نہیں رکھنی، بلکہ اپنے معاملات میں انہیں اپنے مشورے میں شامل کریں۔ کوئی بھی معاملہ ہو، جنگ کا ہو، جہاد کا ہو، اسلحے کا ہو، ہتھیاروں کا ہو اور مالی معاونت کا ہو، تو محبوب اپنے غلاموں سے مشاورت کریں، ان کا مشورہ لیں، ان کا مشورہ قبول فرمائیں، تاکہ ان کے دل رنجیدہ نہ ہوں
کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو اب آقا ہمیں اپنے قریب ہی نہیں آنے دیتے، ان سے مشاورت فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ اور حدیث پاک میں واضح لفظوں میں جن دو ہستیوں کا نام آیا ہے ان میں ایک صدیق اکبر ہے، ایک فاروق اعظم ہے۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ، کہ جن کے بارے میں باقاعدہ نام لے کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے فرمایا کہ محبوب ابو بکر اور عمر سے مشورہ کیا کرو، ابو بکر و عمر سے مشورہ کیا کرو۔ یہاں فرمایا وشاورہم فی الامر، اور کاموں میں ان سے مشورہ لو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو کسی بات کا ارادہ پکا کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ توکل والے، بے شک توکل والے اللہ کو پیارے ہیں، انہیں اللہ پسند فرماتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ اللہ جس کی مدد کرے اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، کامیابی اسی کی ہے، غلبہ اسی کو ملے گا، کامیابی اسی کو ملے گی۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو ایسا کون ہے جو پھر تمہاری مدد کرے۔ یہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کی عظمت اور شان بیان فرما رہا ہے، اپنی ذات کی عظمت بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ بھی جب کسی بات کا ارادہ کریں تو میرے اوپر بھروسہ کریں، اور جو بھی میرے اوپر بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے، میں اسے پسند فرماتا ہوں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جس کی مدد اللہ کرے کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا، اور جسے اللہ چھوڑ دے پھر کوئی اس کی مدد بھی نہیں کر سکتا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں، اسباب ضرور جمع کریں اور اپنے آپ کو مضبوط ضرور کریں، اپنی افرادی قوت ضرور بڑھائیں، یعنی سارے معاملات کریں، لیکن بھروسہ جو کرنا ہے وہ اللہ پہ کرنا ہے۔ اس لیے کہ بہت دفعہ ایسا ہوا اور ہوتا رہے گا کہ اسباب سارے ہونے کے باوجود ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود، اس لیے کہ اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور کسی نبی پر یہ گمان نہیں ہو سکتا کہ وہ کچھ چھپا رکھے، یہ کسی نبی کی شان ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ اپنے نبی کو عطا فرماتا ہے، نبی اسے چھپاتا نہیں ہے، نبی اسے پورا جو اللہ نے پیغام دیا ہوتا ہے وہ پوری امانت داری کے ساتھ آگے اپنی امت تک پہنچا دیتا ہے۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو چھپا رکھے وہ قیامت کے دن اپنی چھپائی چیز لے کر آئے گا۔ اب دیکھیں نا کتنی بڑی ایک یہاں پر بات کی گئی ہے، اگر یہ ہمارے دلوں میں اتر جائے نا اور ہماری سمجھ میں آ جائے تو یقین کریں کہ ہماری زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اور جو کوئی چھپا کر رکھے گا کسی کی کوئی چیز، فرمایا قیامت کے دن وہ چیز لے کر آئے گا۔ اب کیا مطلب؟ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی، مفہوم عرض کر رہا ہوں، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیتا ہے تو قیامت کے دن وہ زمین ساتوں زمینوں تک جو ہے نا وہ اس کے سر پہ رکھی جائے گی کہ اب اٹھاؤ اسے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی کسی کا کوئی مال، کوئی دولت، کوئی چیز چھپائے گا تو وہ قیامت کے دن لے کر آئے گا۔ لے کر آئے گا کا مطلب اسے وہ چیز دینی پڑے گی، اور اگر نہیں دے پائے گا تو پھر اس کے نیک اعمال اس کے حوالے کر دیے جائیں گے، اس کی نیکیاں جو ہیں وہ
مدعی کو دے دی جائیں گی جو اس کے خلاف دعویٰ کرے گا. ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. فرمایا کہ پھر ہر جان کو ان کی کمائی بھر پوری دی جائے گی. وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہ ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جو بندہ جیسا عمل اختیار کرے گا قیامت کے دن ویسا ہی بدلہ اسے دیا جائے گا، اور پورا بدلہ دیا جائے گا. یعنی نیکی کرے گا تو نیکی کا بدلہ بھی پورا ملے گا، کمی نہیں ہوگی. اور اگر وہ برائیاں کرے گا تو برائیوں کا بھی پھر اس سے سزا پوری ملے گی، اس میں کمی نہیں ہوگی. ہاں، اللہ فرماتا وہ ہم یا لا یظلمون، ظلم ان پر نہیں ہوگا. ان کی جو سزا بنتی ہے وہی انہیں دی جائے گی، اس سے زیادہ سزا انہیں نہیں دی جائے گی. افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر. تو کیا جو اللہ کی مرضی پر چلا وہ اس جیسا ہوگا جس نے اللہ کا غضب اوڑا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کیا بری جگہ پلٹنے کی. اس میں اللہ تعالیٰ نے دو بندوں کا تقابل کیا ہے. ایک وہ جو اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور ایک وہ ہے جو اللہ کا غضب اپنے اوپر طاری کرتا ہے، یعنی نافرمانیاں کر کر کے، اللہ کی حکم ٹال ٹال کے اور اللہ کے حکم کے خلاف چل چل کر اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ کا غضب اپنے اوپر لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا وہ بندہ جو اللہ کی رضا کے مطابق چلنے والا ہے وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی ناراضگی اپنے ذمے رکھتا ہے، جو اللہ کی ناراضگی والا ہے؟ گویا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جو میری رضا کے مطابق چلتا ہے اس کا انجام اچھا ہوگا، اور جو میری ناراضگی والے کام کرتا ہے اس کا انجام اسی کے اعمال کے مطابق ہوگا. اور اس کا انجام ہوگا کیا؟ فرمایا وَمَأْوَاهُ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کیا بری جگہ پلٹنے کی. ہم درجات عند اللہ، وہ اللہ کے ہاں درجہ درجہ ہیں، یعنی انسانوں کے درجات ہیں کہ جو اچھا ہے، نیک کام کرنے والا ہے، اس کا درجہ اللہ کے ہاں بلند ہے، اور جو اس سے زیادہ اچھے کام کرنے والا اس کا اور بلند ہے. بس ایسے ہی سمجھ لیں جیسے اولیاء کا مرتبہ جو ہے وہ عام مسلمان سے بلند ہے، اور اولیاء جو ہیں ان سے تابعین کا درجہ بلند ہے، تابعین سے صحابہ کا بلند ہے، صحابہ سے انبیاء کا بلند ہے. تو ہر بندے کے اعمال کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اسے درجات عطا فرما رکھے ہیں. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ ان کے کام دیکھتا ہے، یعنی ہر بندے کے اعمال کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اب اس سے آگے وہ آیت کریمہ آ رہی ہے کہ جو آپ ہر سال ماہ ربیع الاول میں سنتے ہیں، اور میرا خیال ہے کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جس میں ربیع الاول کے مہینے میں یہ آیت کریمہ نہ پڑھی جائے اور اس پر گفتگو نہ کی جائے. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا. اللہ کا بڑا احسان ہوا ایمان والوں پر. یہ آقا علیہ السلام کے میلاد پاک کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے اپنا محبوب دیا ہی ایمان والوں کو ہے، بے ایمانوں کو اللہ نے اپنا محبوب دیا ہی نہیں ہے. تو فرمایا کہ اللہ کا بڑا احسان ہوا. اچھا وہ محبوب کرتے کیا ہے؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، فرمایا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے، ویزکیہم، اور انہیں پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے. 4 کام اللہ نے بتائے جو نبی کے ذمے اللہ نے لگائے ہیں. پہلا اللہ کی آیتیں تلاوت کرنا،
دوسرا انہیں پاک کرنا، تیسرا انہیں کتاب کی تعلیم دینا۔ مطلب یہ کہ صرف آیتیں پڑھنی نہیں ہیں، آیتیں سمجھانی بھی ہیں، ان کا مفہوم واضح بھی فرمانا ہے اور ان کے اشکالات کو دور بھی کرنا ہے۔ والحکمہ، اور حکمت بھی انہیں سکھانی ہے۔ حکمت سے مراد احادیث طیبہ ہیں بعض تفصیلات کے مطابق۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خوبصورت کلام ہے اسے حکمت کے نام سے رب نے یاد فرمایا۔ پھر فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے جن میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اکثریت ان کی جو ہے وہ گمراہی کا شکار تھی، اور گمراہی بھی چھوٹی نہیں، بڑی گمراہی کا شکار تھے۔ چند نفوس قدسیہ ایسے تھے جو اس دور میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے، حالانکہ دین عیسوی جو ہے، دین عیسیٰ علیہ السلام کا دین، وہ صدیوں پہلے پس پردہ چلا گیا تھا، اس کی تعلیمات بھی پس پردہ چلی گئی تھی، لیکن ان لوگوں کا اپنا ذہن اتنا صاف تھا کہ اپنی سمجھ ان کی اتنی تھی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ جن میں سب سے اولین جو ذاتیں ہیں وہ آقا علیہ السلام کے والدین کریمین ہیں، آقا علیہ السلام کے والد گرامی اور آپ کی والدہ محترمہ، اولین مصداق وہ ہیں۔ پھر فرمایا اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا، کیا جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے کہ اس سے دونی تم پہنچا چکے ہو۔ جب صحابہ کرام میدان احد میں جب انہیں تھوڑا دھچکا لگا نا تو آزمائش آئی اور 70 صحابہ کرام اس میں شہید ہو گئے، تو مسلمان پریشان ہو گئے۔ تو رب نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے محبوب کے غلاموں، اگر آج تمہیں یہ آزمائش پہنچی ہے تو اس سے دگنی آزمائش تم اس سے پہلے کفار کو پہنچا چکے ہو، اس سے پہلے تم انہیں دگنا یعنی ان پر آزمائش بن کر تم جا چکے ہو۔ قل تم انا ھذا، اے محبوب کے غلاموں اگر تم میں آزمائش پہنچی ہے تو پھر ایسا بھی مناسب نہیں ہے کہ تم کہنے لگو کہ یہ کہاں سے آئی۔ فرمایا قل، محبوب نے بتا دو، ہوا من عند انفسکم، فرمایا وہ تمہاری ہی طرف سے آئی ہے، یعنی جو آزمائش تمہارے اوپر آئی ہے وہ اس لیے آئی ہے کہ تم نے محبوب کا حکم پورا کرنے میں تم سے تھوڑی لغزش ہو گئی تھی، تو اس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں آزمایا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، اور وہ مصیبت جو تم پر آئی جس دن دونوں فوجیں ملی تھی اور اللہ کے حکم سے تھی، یعنی وہ آزمائش اللہ کے حکم سے تھی، اور اس کا ایک اور مقصد بھی تھا وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس لیے کہ پہچان کرا دے ایمان والوں کی، یعنی منافق بھی تو تھے نا میدان جنگ میں، مومن بھی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش ڈال کر دونوں کو جدا جدا کر دیا۔ وہ ایسے کہ اہل ایمان تو گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، میدان جنگ میں رہے، ڈٹ کر رہے، مقابلہ کرتے رہے، لیکن جو منافق تھے وہ گھبرائے گئے، وہ کہنے لگے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کتنی بڑی مصیبت ہے، ہم نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا، اب کیسے ہم اسے چھٹکارا حاصل کریں، مطلب اس طرح کی وہ باتیں کرنے لگ گئے۔ تو رب نے فرمایا کہ اللہ مومنوں اور منافقوں کی پہچان کروانے کے لیے اللہ نے تم پر آزمائش ڈالی۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور اس لیے کہ پہچان کرا دے ان کی جو منافق ہوئے۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور ان سے کہا گیا کہ آؤ، قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں لڑو، اَوِ ادْفَعُوا، یا دشمن کو ہٹاؤ۔ قَالُوا، کہنے لگے، لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ، اگر ہم لڑائی ہوتی جانتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ جب منافق، بہت سارے منافق تھے نا، کچھ تو ساتھ چل پڑتے تھے اور کچھ ہے وہ نہیں چلتے تھے، تو بظاہر کلمہ بھی پڑھتے تھے، تو
تو جب ان سے کہا جاتا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے جہاد کیسے کرتے ہیں، ہمیں تو لڑائی کا پتہ ہی نہیں ہے، اگر ہمیں پتہ ہوتا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ جاتے، لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے لڑائی کرنی ہے۔ اب اللہ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اور اس دن ظاہر ایمان کی بنسبت کھلے کفر سے زیادہ قریب ہیں۔ یعنی منافق جو ہیں، ایک تو وہ پس پردہ تو بے ایمان ہیں ہی ہیں، لیکن آج وہ اپنے الفاظ کے اعتبار سے کفر سے زیادہ قریب ہو گئے ہیں۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، اپنے منہ سے کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں۔ یہ منافقت کی ایک اور علامت اللہ نے بیان فرمائی ہے، فرمایا منافق جو ہوتا ہے وہ دل اس کا بغض سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کا دل پورے کا پورا بغض سے بھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ ظاہر تھوڑا تھوڑا کرتا ہے۔ تو رب نے فرمایا جو ان کے دلوں میں ہے وہ تو محبوب انہوں نے ابھی اگلا ہی نہیں ہے، وہ تو بھی انہوں نے ظاہر کیا ہی نہیں ہے، ابھی تو زبان سے انہوں نے کچھ اس کا اظہار کیا ہے، لیکن ان کے دل تو بالکل بھرے ہوئے ہیں۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ کو معلوم ہے جو چھپا رہے ہیں۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، وہ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اور آپ بیٹھ رہے، یعنی خود میدان جنگ میں گئے نہیں، بیٹھ رہے، اور جو گئے تھے ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ لو اطاعونا ما قتلوا، اگر وہ ہمارا کہا مانتے تو وہ نہ مارے جاتے۔ اب اللہ تعالیٰ انہیں اس بات کا جواب دے رہا ہے کہ تم کہتے ہو کہ وہ اگر نہ جاتے تو وہ نہ مرتے، تو اللہ انہیں جواب دے رہا ہے اس بات کا۔ کیا جواب دیا؟ فرمایا قل، محبوب تم انہیں کہہ دو، فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، فرمایا محبوب انہیں کہو کہ تم تو نہیں گئے نا میدان جنگ میں، تم یہ کہتے ہو کہ وہ اس لیے مر گئے کہ وہ میدان جنگ میں گئے ہیں، تو تم تو نہیں گئے ہو نا، تو پھر اگر تم سچے ہو تو اپنے آپ سے موت کو دور کر کے دکھا دو، اپنے آپ کو موت سے بچا کے دکھا دو۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، یہ وہ آیات ہیں جو آپ ہر محرم میں سنتے ہیں شہداء کی زندگی کے بارے میں۔ فرمایا اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ نہ خیال کرنا۔ پیچھے اس سے پہلے سورہ بقرہ میں کہا تھا انہیں مردہ کہنا نہیں ہے، یہاں اللہ فرما رہا ہے انہیں مردہ گمان بھی نہیں کرنا، دل میں سوچنا بھی نہیں ہے کہ وہ مردہ ہے۔ کیوں؟ فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، بل احیاء عند ربہم، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، یرزقون، اور انہیں رزق بھی ملتا ہے، انہیں روزی بھی ملتی ہے۔ اب روزی سے مراد صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوتی، ہر وہ چیز جو فائدہ دینے والی ہو، جو اللہ کی نعمت کی صورت میں ہو، اسے رزق کہا جاتا ہے۔ پھر فرمایا فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، شاد ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا، یعنی جو شہید ہو جاتے ہیں اللہ نے جو انہیں یہ مرتبہ دیا شہادت کا، اس پر وہ خوش ہیں، اور خوشی میں وہ کرتے کیا ہیں؟ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، فرمایا اور خوشیاں منا رہے ہیں اپنے پچھلوں کی جو ابھی ان سے نہ ملے، ابھی جو ان کے ساتھ میدان جنگ میں گئے تو تھے لیکن وہ ابھی میدان جنگ میں ہی موجود ہیں اور انہیں شہادت کا رتبہ پہلے مل گیا، تو ان کے بارے میں جو ابھی دنیا میں موجود ہیں یہ خوشی منا رہے ہیں کہ وہ بھی جلد ہمارے پاس پہنچ جائیں گے ایک رتبہ لے کر شہادت کا۔ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ کچھ غم۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، خوشیاں مناتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل کی۔ وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور یہ کہ اللہ ضائع نہیں کرتا اجر مسلمانوں کا، اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، وہ انہیں ضرور عطا فرماتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔